سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے ولی کون. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حدیث فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین میمن صاحب. میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کا ولی کون، اور یہ بھی وضاحت کریں کہ کیا عام انسان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اس بارے میں شیخ سے کہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. شمسی بھائی، آپ کا جو سوال تھا کہ اللہ کا ولی کون ہے اور کیا عام آدمی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. آج ہمارے ہاں تو ولی بننا جو ہے نا ایک بہت مشکل کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین اکرام، ولی کا جو تصور جو ہے نا وہ بھی کچھ عجیب سا لوگوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، اور میرے خیال سے پچھلے جو ہے 4-5 سال سے اسے نہایا بھی نہیں ہو، اور نمازوں کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی ایمانیات کی کوئی شک جسم پر نظر نہیں آ رہی، اور بلکہ میں تو یوں بھی ایڈ کروں گا کہ وہ بالکل برہنہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ولی کا تصور یہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے کہ جو اب اس کی ولایت اتنی اعلیٰ درجے کی ہو چکی ہے کہ اب اس کو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جا کے ہماری جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف علاقوں کی خواتین جا کے ایسے ہی ولیوں کے پاس بیٹھتی ہیں، مراقبہ ہو رہا ہے، چلے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے مختلف جو ہے وہ مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سنو اللہ کا جو ولی ہے. ولی کی جمع اولیاء، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء کا مطلب، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. سنو جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ کون، ان کی صفت کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد پوری زندگی استمرار کے ساتھ، کیونکہ کانو جب عربی کے اندر مضارع کے ساتھ آتا ہے، یتقون کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے استمرار کا، مسلسل متقی بنے رہتے ہیں. اکیلے میں ہوتے تو متقی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے تو متقی ہوتے ہیں. اب یہ کیسا ولی ہے کہ جو نماز پڑھ نہیں رہا اور یہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کا حال کیا ہے کہ آپ ہر نماز مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں. آپ کبھی کسی عورت کے ہاتھ پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے آتی تھی، کیونکہ نبی قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے فبائعہن واستغفر لہن اللہ، اے نبی صلی یہ بیعت لینے کے لیے آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ ان سے بیعت لیں ہیں کہ ولا یعصینک فی معروف، کہ وہ آپ کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں ہیں، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں ہیں، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہ وہ نہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے جو ہے وہ اپنے ٹانگوں سے جو ہے وہ افترا بازی کریں. یہ ساری باتیں مان لیں اور وہ زنا نہ کریں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبائعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان سے بیعت کریں اور ان کے لیے استغفار کریں. اب ہماری ماں فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول کا ہاتھ مبارک کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نے تم سب سے بیعت لے لی ہے. جبکہ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم و ان خطا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی کا عالم اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر گواہی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی کے عالم کی. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا کرتے تھے. یہ کیا تھی؟ یہ ولی کی صفت ہے. اور آج ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں لاسانی سرکار، ناڑے والا پیر ہے،
اور جو ہے ڈبے شاہ، ڈبے والا پیر، ننگا پیر، یہ کیا ہے سارا؟ خنجر والا پیر، ٹوپے والا پیر، یہ سب پیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آج میڈیا کا دور ہے، آپ فیس بک پر آپ دیکھ لیں کیسے پیر ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی آ رہا ہے پیر صاحب کے پاس تو آدمی کو ہاتھ مارا اور چلتا کر دیا، اور عورت آ رہی ہے تو اس کو گلے سے لگایا جا رہا ہے۔ ایک پیر غیر محرم عورت کو سینے سے گلے سے لگا رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، اور ایک آدھی منٹ نہیں 15 منٹ تک، اور تصور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ولی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ولی کے لیے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10-11 آیتوں تک آپ پڑھ لیں، وہاں پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو پورا جسم اس کا اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کی جان مال جنت کی عوض خرید لی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ولایت کوئی ایسا مقام نہیں کہ آپ کو سجادہ نشین، گدی نشین بننا پڑے گا اور آپ کو کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا اور اس سلسلے کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا اور آپ کو 25 سال تک بھوکا رہنا پڑے گا، 25 سال تک آپ کو سونا نہیں پڑے گا، 25 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھنا پڑے گا رات کو تہجد میں۔ ولایت کا یہ تصور نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، اپنے دکانداری کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنے معاملات کو رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے تابع داری میں وقت گزار دیں۔ جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، بس۔ تو ولایت نام کس چیز کا ہے؟ اس کو میں پرو دیتا ہوں 2 معنی میں۔ ولایت نام ہے نبی پاک کی اطاعت میں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ نبی پاک کی اطاعت کر لیں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر خوبصورت ترین نظام، دنیا میں خوبصورت ترین قانون، دنیا میں خوبصورت ترین آئین، دنیا میں خوبصورت ترین ایکٹس اور آرڈیننس، اور دنیا میں خوبصورت ترین طریقہ اسلام کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے، جتنے بھی قانون، جتنے بھی جو ہے وہ نظام ہے، وہ سب باطل، کیچڑ، گندگی، غلاظت ہے۔ اگر کوئی بہترین دین ہے، بہترین قانون، بہترین نظام، بہترین طریقہ، بہترین سوچ، بہترین طریقہ، بہترین اسوہ ہے تو وہ دین اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا۔ اس کو تھام لیں اور بس ولی اللہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب نے بڑے واضح انداز میں دلائل قرآن سے یہ بات واضح کی کہ ولی کی صفات کے بارے آپ نے بڑی واضح انداز میں گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کہ لیے اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔